السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی اپنی نوعیت کی ایک منفرد اور انوکھی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ہمارے ایک لسنر نے ای میل کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سچی کہانی ہے جو کہ ان کے خاندان کے بزرگوں سے سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے۔ اس کہانی میں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جنات اپنی دوستی تعمر نبھاتے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ساول ایک یتیم لڑکا تھا۔ اس کی ماں اس کو جنم دیتے وقت دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ ساول جب 12 سال کا تھا تب اس کا باپ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ساول کو اس کا تایا رحیم بخش اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ ساول سے اپنے گھر کے سارے کام کرواتا اور کام وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ وہ اسے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے دیا کرتا۔ ساول اپنے باپ اور ماں کو یاد کر کے بہت رویا کرتا۔ وہ روزانہ اپنے باپ کی قبر پر چلا جاتا اور اپنے باپ سے اپنے دکھ سکھ کہا کرتا۔ وہ کہتا، بابا تم تو چلے گئے مگر تایا مجھے بہت مارتا ہے، گھر کے سارے کام وہ مجھ سے کرواتا ہے۔ بابا تم کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کے؟ ایک دن وہ قبرستان سے واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ 3 کالے سانپ ایک سفید سانپ پر حملہ کر رہے ہیں۔ سفید سانپ بالکل اکیلا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مگر کامیابی اسے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ ساول نے پتھر مار کر ان تینوں سانپوں کو بھگا دیا اور کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر وہ سفید سانپ کو دیکھنے لگا۔ سفید سانپ کافی زخمی ہو چکا تھا۔ ساول نے قریب کے دریا سے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور ڈرتے ڈرتے اس زخمی سانپ کے اوپر ڈال دیا۔ پانی ڈالنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سانپ جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا ہے۔ شام ہو چکی تھی۔ ساول گھر واپس آ گیا۔ رحیم بخش نے اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کی قبر پر گیا تھا۔ رحیم بخش نے اسے غصے سے کہا، تیرا باپ خود تو مر گیا اور تجھ مصیبت کو میرے گلے باندھ گیا۔ ساول کی تائی ایک رحم دل خاتون تھی۔ وہ کہتی، رحیم بخش یتیم پر ظلم مت کر، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کے عذاب میں آ جائے۔ اللہ نے رحیم بخش کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہہ رکھا تھا کہ ساول ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو ساول کو مارنے کے لیے کہتا۔ ساول کے باپ کی ایک زمین تھی جس پر رحیم بخش قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پٹواریوں کو رشوت دے کر زمین کے کاغذات اپنے نام سے بنوا لیے اور زمین اپنے نام کر لی۔ وقت گزرتا رہا۔ ساول بچپن کی حدودوں کو پار کر کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ رحیم بخش کے دونوں بیٹے بھی جوان ہو چکے تھے۔ رحیم بخش کے لاڈ پیار نے دونوں بیٹوں کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ پورے گاؤں کو تنگ کرتے، جب چاہتے کسی بھی گاؤں سے لڑکی کو اٹھا لاتے اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالتے۔ گاؤں والے جب اپنی شکایتیں لے کر رحیم بخش کے پاس پہنچتے تو وہ کہتا، جوان خون ہے، جوش تو مارے گا۔ گاؤں کی پولیس بھی رحیم بخش کے بیٹوں
نظام بخش اور قادر بخش سے ڈرتی تھی۔ ایک دن نظام بخش نے سانول کو بلایا اور اسے اپنے پیر دبانے کے لیے کہا۔ جب سانول پیر دبا رہا تھا تو نظام بخش نے سانول کے باپ کو برا بھلا اور اس کے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ سانول نے کہا، بھائی نظام، آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہہ لو، مگر میرے بابا کو کچھ نہ کہو۔ یہ سننا تھا کہ نظام نے سانول کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ہاتھ جوڑتا رہا کہ مجھے مت مارو، مگر نظام بخش کو تو جیسے بھوت سوار تھا۔ اسے اتنا مارا کہ سانول لہو لہان ہو گیا۔ اگلے دن سانول کے تایا رحیم بخش نے بھی سانول کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ رات کی مار کی وجہ سے سانول کے جسم پر بہت چوٹیں آئی تھیں۔ رحیم بخش نے اس سے کہا کہ گھر کے سارے کام کرو۔ سانول نے کہا، تایا مجھے بہت چوٹیں آئی ہیں، کچھ دیر تو آرام کر لینے دو۔ رحیم بخش نے کہا، آرام قبر میں کرنا، اس گھر میں رہنا ہے تو گھر کے سارے کام کرنے پڑیں گے۔ ایک رات سانول کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے تایا رحیم بخش اور اس کے بیٹوں کو آپس میں بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سانول کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی زمین کا دعویٰ کر دے۔ رحیم بخش نے کہا کہ ہم آج رات کو ہی یہ کام کر لیتے ہیں، اسے جنگل میں لے جا کر گولی مار دیتے ہیں اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیتے ہیں۔ جبکہ سانول نے یہ سنا تو وہ بہت ڈر گیا۔ اسے اپنی موت قریب آتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھر کی دیوار پھلانگی اور بھاگنے لگا۔ قادر بخش نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا تایا رحیم بخش اور اس کا بیٹا نظام بخش چوکنے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، پکڑو، بھاگنے نہ پائے۔ سانول نے دیوانہ وار جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے وہ جنگل میں گھس گیا۔ اسے اپنے پیچھے رحیم بخش اور اس کے بیٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سانول جنگل میں گھستا رہا۔ وہ جنگل میں ایک مضبوط آدمی سے ٹکرا گیا۔ اس آدمی کا قد عام انسانوں سے قدرے لمبا تھا۔ سانول نے کہا، مجھے بچا لو ورنہ مجھے وہ لوگ مار دیں گے۔ اس آدمی نے کہا، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پر کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ آدمی سانول کو لے کر جنگل میں ایک پرانی حویلی میں آ گیا۔ وہ حویلی باہر سے بھلی ہی پرانی تھی مگر اندر سے محل نما تھی۔ اس حویلی میں جتنی مخلوق تھی ان کے قد آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ جسے وہ آدمی سمجھ رہا تھا وہ ایک دراز قد نوجوان تھا۔ حویلی میں ایک تخت پر ایک بزرگ نما شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان سانول کو ان بزرگ کے پاس لے آیا اور کہا کہ بابا، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ایک دن مجھے میرے دشمنوں سے بچایا تھا۔ ان بزرگ نے سانول کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ وہ ابھی کہاں ہے۔ سانول نے کہا، میں تو اپنی جان بجاتا جنگل کی طرف بھاگ رہا تھا اور بھاگتے بھاگتے اس نوجوان سے ٹکرا گیا اور یہ مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ ان بزرگ نے کہا، تم ابھی جنات کے علاقے میں ہو اور ہم سب جنات ہیں۔ سانول یہ سن کر ڈر گیا۔ ان بزرگ نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تمہیں یاد ہے کہ تم نے ایک دن ایک سانپ کو بچایا تھا۔ سانول نے کہا کہ وہ تو بہت پرانی بات ہے، وہ سانپ نہیں، ہمارا بیٹا تھا۔ سانول نے کہا کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ جس پر اس بزرگ نے کہا، تم نے ہم پر احسان کیا۔ ان بزرگ نے سانول سے کہا کہ اب تم اس جنگل میں رہو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو۔ ادھر سانول کے تایا اور اس کے بیٹے سانول کو جنگل میں پاگلوں کی طرح تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ اگلے دن کی روشنی میں سانول کو تلاش کریں گے۔ سانول نے اپنی ساری کہانی ان بزرگ کو سنائی۔ اس کو سن کر وہ کہنے لگے، تم مت پریشان ہو، تمہارے تایا اور اس کے بیٹے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم نے ہماری جان بچائی، اب تمہاری حفاظت ہم کریں گے۔
ساول کی تواضع انواع اقسام کے کھانوں سے کی گئی۔ اب ساول ان جنات کے ساتھ جنگل میں ہی رہنے لگا۔ ایک دن وہ جنگل میں ٹہلتے ٹہلتے بہت دور نکل آیا۔ رحیم بخش اور اس کے بیٹے پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ساول کو دیکھا وہ اس کے پیچھے بھاگے اور اسے پکڑ لیا۔ رحیم بخش نے کہا، کہاں مر گیا تھا تو؟ ہم کب سے تجھ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تیرا مرنا تو ابدی ہے۔ رحیم بخش نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جو کرنا ہے جلدی کرو۔ ساول نے کہا، تایا مجھے آخری بار 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دو۔ چل پڑھ لے، تو بھی کیا یاد کرے گا۔ قادر بخش نے کہا، ہم تجھے نماز میں ہی اللہ کے پاس بھیج دیں گے۔ قادر نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نظام بخش نے نشانہ لے کر جیسے ہی ساول پر گولی چلائی، ساول کو کسی نے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ سب حیران تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے کچھ گھوڑ سوار دور سے آتے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک گھوڑ سوار پر ایک نوجوان تھا اور اس کے پیچھے ساول بیٹھا تھا۔ رحیم بخش اور اس کے بیٹے حیران تھے۔ قادر بخش نے اس نوجوان سے کہا کہ ساول کو ان کے حوالے کر دو۔ گھوڑے پر بیٹھے نوجوان نے کہا، ہمارے ہوتے ہوئے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رحیم نے پوچھا، تم کون ہو؟ پہلے تم کو ہم نے اس گاؤں میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہم قوم جنات میں سے ہیں۔ یہ سن کر رحیم بخش کا بیٹا زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم کہو گے تو ہم مان لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے نوجوان پر گولی چلا دی، مگر اس نوجوان پر گولی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نوجوان نے کہا، بہت ہوا اب تمہارا ظلم و ستم، اب بس۔ اس نوجوان نے انگلی کا اشارہ کیا اور قادر بخش آسمان کی بلندیوں کی طرف اچھلا اور پھر واپس زمین پر گرا اور مر گیا۔ رحیم بخش نے دیکھا تو وہ چیختے ہوئے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو پکارنے لگا۔ قادر بخش نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ نوجوان نے کہا، آزمائے کو آزمایا عجب بیوقوف۔ اس نے اپنے ساتھ آئے جنات میں سے ایک کو کہا کہ اس کو جا کر پہاڑوں میں پھینکاؤ۔ پھر جنات قادر بخش کو لے کر چلا گیا۔ رحیم بخش اپنے بیٹے نظام بخش کی لاش پر آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے ساول کو دیکھا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ ساول نے اپنے ساتھ آئے نوجوان سے کہا کہ اس کے تایا کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ یہ اپنے بیٹوں کی موت کا ماتم منائے۔ بیٹوں کی موت نے رحیم بخش کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی گلیوں میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتے گھوما کرتا۔ سارے گاؤں والے اسے عبرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے اور اس پر لعنت ملامت کیا کرتے۔ ساول اب کبھی اپنے گاؤں واپس نہیں آیا۔ رحیم بخش بھی ایک دن اپنے بیٹوں کو یاد کرتے کرتے مر گیا۔ گاؤں والے ساول کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساول ہی نے گاؤں والوں کو رحیم بخش اور اس کے بیٹوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی اگر ہماری کہانی پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔